الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. صدق الله خالقنا العظيم. معزز حاضرین، سامعین، خواتین، ماہ رمضان المبارک کی فضیلتیں اور خصوصیتیں آپ حضرات نے بھی حضرت رحمت اللہ علیہ کی نظم میں سماعت فرمائی. گزشتہ بھی آپ کے سامنے بتایا گیا تھا کہ ہمیں رمضان میں کن چیزوں کا اہتمام کرنا ہے، کرنے کے اعتبار سے اور بچنے کے اعتبار سے. کوئی سا بھی کام صحیح ہو رہا ہے یا نہیں، اس کا پتہ چلتا ہے اس کے اثرات کے نمایاں ہونے سے. آپ کمزور ہیں، دوا آپ نے کھائی، انجیکشن آپ نے لیا، ٹانک آپ نے پی، کھڑے نہیں ہو رہے تھے، کھڑا ہونا آسان ہو گیا، چل نہیں رہے تھے، چلنا پھرنا شروع کر دیا، تو قدم ڈالنا دشوار تھا، آپ دوڑنا شروع کر دیے. معلوم یہ ہوا کہ دوا کا اثر ہو. پیاس تھی، پانی پی لیا، پیاس بجھ گئی، بے چینی ختم ہو گئی. سمجھنا چاہیے کہ پانی کا اثر ہوا. ایک پیاس ایسی ہوتی ہے کہ آدمی پانی پیتا ہے، پیاس بجھتی نہیں، اور پیتا ہے، پیاس بجھتی نہیں، اور پیتا ہے، پیاس بجھتی نہیں. پانی کی گنجائش پیٹ میں نہیں رہتی، مگر پیاس باقی رہ جاتی.
اس بیماری کو مرض استسقاء کہتے ہیں۔ کشتی نہیں پیاس اس کا علاج پہلے زمانے کے حکیم لوگ ضب کے ذریعے سے کرتے تھے۔ جانور ہوتا ہے توڑ پھوڑ بولتے اس، اس کی اور پانی کی بنتی نہیں۔ پانی پیتا ہی نہیں ہوں، صرف فضا میں جو خشکی رہتی، وہ جو نمی رہتی، اسی سے اس کی پیاس بجھ جاتی۔ رہتا پانی کے کنارے اس میں پتھروں میں رہتا، اگر پانی پیتا نہیں۔ ہمارے استاد محترم فرماتے تھے 6 مہینے میں 1 قطرہ پانی پیتا اور 1 ہی قطرہ پیشاب کرتا، تو اس کی اور پانی کی بالکل بنتی نہیں۔ جن 2 آدمیوں میں بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ 2 آدمیوں کی آپس میں بالکل نہیں بنتی، آپ نیولے کے جیسے۔ تو دونوں میں بالکل نہیں بنتی کو سمجھانے کے واسطے عرب لوگ بولتے تھے بینہما کالضب والنون، ان دونوں میں ایسا رشتہ ہے جیسے ضب اور نون کا، جیسے گوڑ پھوڑ اور مچھلی کا۔ مچھلی پانی کے بغیر نہیں رہ سکتی، اور یہ گوڑ پھوڑ پانی پیتا ہی نہیں، پانی سے اس کا تعلق نہیں، خشکی سے اس کا تعلق نہیں۔ جیسے دونوں کے مزاجوں میں فرق ہے، ایسے ہی 2 آدمیوں میں ایسے ہی اگر اختلاف ہمیشہ رہتا، بنتی نہیں بالکل، تو بولتے دونوں میں ایسا رشتہ ہے جیسے ضب اور نون کا۔ اس کی دوا بنا کے کھلاتے تھے حکیم لوگ مرض استسقاء والے کو، تو وہ بیماری جاتی تھی۔ تو پانی پیے پیاس بجھی تو پانی کا اثر ہوا، دوا کھائے بیماری گئی تو دوا کا اثر ہوا۔ اسی طریقے سے جو کام ہم کر رہے ہیں دینی نقطۂ نظر سے، وہ کام بھی صحیح ہو رہے ہیں یا نہیں، وہ دیکھنے کے واسطے سمجھنا چاہیے کہ اس کام کا اثر ہوا یا نہیں۔ جیسے نماز ادا کر رہے ہیں تو نماز ڈھنگ سے ادا کر رہا ہوں یا نہیں، یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کا اثر ہوا یا نہیں۔ نماز کا اثر ہے بے حیائی کے کاموں سے رکنا، نماز کا اثر ہے خلاف شرع چیز سے رکنا۔ اب میں نماز ادا کر رہا ہوں مگر ان سے نہیں بچ رہا ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہو کہ ابھی نماز کا اثر نہیں ہوا۔
اور اثر نہیں ہونے کا سبب یہ ہوتا ہے کہ کام ویسا نہیں ہوتا جیسے ہونا چاہیے. جیسا ادا کر رہے ہیں وہ کرتے رہنا، مگر اس کو صحیح کرنے میں کوشش میں لگے رہنا. اب اثر ہی نہیں ہو رہا تو پڑھ کے کیا کروں بول کے سمجھا دیتا ہے شیطان. شیطان جو ہے وہ بقول ایک بزرگ کے 1.25 لاکھ میدانوں میں کشتی کر چکا سو ہے انہیں. کتنے 1,24,000 کے قریب انبیاء ہے. ان کی امت میں سے ان کی امتوں کو بھٹکاتا رہا ہے. تو ایسی صورت میں 1.25 لاکھ انبیاء ہے بولے تو 1.25 لاکھ امتیں ہیں. 1.25 لاکھ امتوں کو بھٹکانے کی کوشش کرا تو 1.25 لاکھ میدانوں میں کشتی کر چکا ہے انہیں. اس وجہ سے انہیں سمجھا دیتا فوراً جب فائدہ ہی نہیں ہے تو کرتا کہیں کو میاں. شیطان کو سمجھنا آسان نہیں ہے، اپنے کو بھی سمجھنا آسان نہیں ہے، شیطان کو بھی سمجھنا آسان نہیں ہے. سب کی معرفت حاصل کرنا ضروری ہے. جیسی ادا کر رہے ہیں ویسی کرتے ہوئے نماز اس کو صحیح بنانے کی کوشش کرو تاکہ یہ اثر آ جائے. نماز کا ایک مزاج ہے آدمی میں تواضع کا پیدا ہونا. شروع سے اخیر تک اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر ہی بولتا رہتا. جھک جاتا، سجدے میں چلے جاتا، پیشانی ٹیک دیتا، ناک رگڑتا زمین کے اوپر. پروردگار آپ بڑے، پروردگار آپ عظمت والے، یہی بولتا. عاجزی انکساری کا پیکر بنتا. تو اب جب نماز سے باہر لوگوں میں جانے کے واسطے اسے نکلنا رہتا تو یہ پیغام دیتے ہوئے نکلتا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، میرے سے تمہارے کو کوئی خطرہ نہیں ہے. یہ بول کے نکلتا نماز سے. ارے حکمت سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ کرنا نماز ہو جان دو بتا دو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ بول کے نکلا، غضب اللہ علیکم ولعنتہ بول کے نکلا. کیا بول کے نکلا آخر؟ تم پر اللہ کا غضب ہو، اللہ کی لعنت ہو، یہ بول کے نکل رہا، یا تم پر سلامتی ہو اور اللہ کی رحمت ہو بول کے نکل رہا. عاجزی آ گئی تو پھر آدمی کسی کو ضرر نہیں پہنچاتا. ہمارے حضرت مسیح رحمۃ اللہ علیہ کے تقریر کے نتیجے میں ایک بات یہ سمجھ میں آئی کہ حضرت نے جو فرمایا تھا وہ یہ کہ حالت نماز میں آدمی یہ عالم میں رہتا نہیں، دوسرے عالم میں چلے جاتا ہوں. اب وہ عالم سے عالم ناسوت کی طرف واپسی ہو رہی ہے تو چونکہ دوسری جگہ سے آ رہا ہے تو السلام علیکم بول کے آتا ہے. اپنے یہاں سے جا رہے تھے کہ بزرگوں کے دلوں سے نکلے ہوئے فتوے ہیں کہ فتوے کی کتابوں میں جا کے دیکھیں گے کہ مفتیاں دکھ رہے ہیں بول کے بول رہا ہوں.
جو بھی کام ہم کر رہے ہیں اس کام کا اثر دیکھتے رہنا چاہیے. نہیں پیدا ہو رہا ہے تو اس کام کو بہتر سے بہتر بنانے کا اہتمام کرنا چاہیے. کرتے ہوئے بہتر سے بہتر بناؤ. اس واسطے کہ جس آدمی کا کام بہتر نہیں ہے اگر اسے بہتر کرنا چاہتا ہے تو کرتے ہوئے ہی کرتا رہا تو بہتر ہوتا. گاڑی نیا نیا چلانا سیکھے سب تو کبھی یہ سوچے کہ پہلے ہی سیدھا تمہارے کو وہ کیا کہتے ہیں لائسنس کہیں کو نہیں دیتے جس کو پبلک لائسنس بولتی. کیوں نہیں دیتے آخر؟ پہلے چلانا آ رہا نہیں آ رہا وہ دیکھتے پہلے. اس کے بعد میں جب ان لوگوں کو یقین ہو جاتا کہ چلانا تو سیکھ لیا ہے لیکن ابھی بہتری آنے کے واسطے تھوڑا سا ٹائم ہے اس واسطے اس کو لرننگ لائسنس دیتے. اور جب چند مہینے چلا لیتا تو اب اس کے بعد میں اس کو مستقل لائسنس ملتا. وہ چلاتے رہا تو بہتری آتی بول کے ویسا کرتے وہ لوگ. شیطان پٹی کیا پڑھا رہا ہے جب میں کام صحیح نہیں کر رہا ہوں تو کرنا چاہیے یہ پٹی پڑھا رہا ہوں. صحیح کرنا رہے تو کرتے ہوئے اگر کوشش میں لگے رہیں گے تو بہتری پیدا ہوگی. نماز ادا کرتے ہوئے نماز کو بہتر بنانے کی کوشش میں لگے رہو. ایسے ہی روزہ اپنے کو کیسا رہنا ہے وہی سمجھانے کے واسطے یہ تمہید باندھا میں. روزے کا اثر آنا اور روزے کا اثر کیا ہے؟ روزے کا اثر ہے اللہ کو ناراض کرنے والے اعمال سے، اقوال سے، احوال سے، صفات سے اپنے آپ کو بچانا، یہ صفت آنا. لعلکم تتقون، روزے تم پر فرض کیے گئے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. تو روزے کا اثر یہ ہونا چاہیے کہ آدمی میں پرہیزگاری آ جائے. پرہیزگاری سے مراد اللہ کو ناراض کرنے والی چیزوں سے بچنا آ جائے. اب اللہ کو ناراض کرنے والی چیزوں میں 3-4 نام گنائے گئے. آپ ناراض کرنے والی بات، ناراض کرنے والا کام، ناراض کرنے والے اندر کے جذبات اور ناراض کرنے والی اللہ کی صفات، بندے کی صفات، یہ چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا، یہ اثر آنا روزے کے ذریعے سے. اب یہ آئے گا کیسے؟ یہ آئے گا اس قرآن کریم سے تعلق کے ذریعے سے جو قرآن کریم رمضان میں اترا. اس قرآن کریم کے سمجھنے کے ذریعے سے جس میں رہبری ہے، اور اس قرآن کریم میں غور کے ذریعے سے جس میں حق اور باطل کو الگ الگ کیا گیا ہے. اور ان کاموں کے انجام دینے کے واسطے ضرورت ہوتی ہے آدمی میں صبر کی،
حوصلے کی، ہمت کی، ارادے کی، نیت کی. اسی لیے اس کی آگے حکم ہے کہ جس کو یہ مہینہ ملے اسے روزہ رکھنا چاہیے. برداشت کی صفت آئے گی. قرآن سے رابطہ اس کے بغیر قائم نہیں ہوگا. اس لیے کہ رابطہ دوسری چیزوں سے ہے نا. آج کل رابطہ ہو گیا فونوں سے. اب قرآن پاک پڑھنا ہے نہیں. ایک صاحب سنے ابھی تو مجھے بڑی خوشی ہوئی. میں بولے صاحب ابھی میں ایک پروگرام سے جا رہا ہوں, وہاں مل کے بولے انہوں پہلی رمضان کو موبائل بند, مسجد گھر اس کے علاوہ کوئی کام نہیں میرا. خوشی میں مجھے ماشاء اللہ. تو قرآن کریم سے تعلق قائم کرنے کے واسطے مخلوق کے کلام سے جس قدر تعلق کم ہوگا, اللہ کے کلام سے تعلق اتنا زیادہ ہوگا. جب مخلوق کے کلام سے ہی فرصت نہیں مل رہی تو اس کے کلام سے کہاں سے استفادے کا موقع ملے گا؟ پھر خالی قرآن کریم کا تعلق کافی نہیں ہے, اسے پڑھنا صحیح انداز. پھر صحیح انداز سے پڑھنا کافی نہیں ہے, اسے سمجھنا اہتمام سے. جب اسے سمجھیں گے تو معلوم ہوگا کہ یہ رہبری ہے اس میں, کہ یہ کرنے کی چیز ہے, یہ نہیں کرنے کی چیز ہے, یہ اپنانے کی چیز ہے, یہ چھوڑنے کی چیز ہے, یہ صحیح چیز ہے, یہ غلط چیز ہے, یہ حق ہے, یہ باطل ہے, یہ اللہ کی پسند ہے, یہ اللہ کی ناپسند ہے. سمجھ میں آئے گا اس کے ذریعے سے. ہدی للناس رہبری ہے اس میں لوگوں کے واسطے. خالی رہبری بھی نہیں, رہبری سے متعلق نشانیاں موجود ہیں اس میں. کھلی نشانیاں اور آیتیں. اس میں بتایا گیا ہے کہ فرما برداروں کے ساتھ کیا ہوا, نافرمانوں کے ساتھ میں کیا ہوا, پیغمبران اعظام علیہ السلام کے ساتھ موافقت کرنے والوں کے ساتھ کیا ہوا, مخالفت کرنے والوں کے ساتھ میں کیا ہوا, ساری تفصیل بتائی گئی. صحیح کیا ہے, غلط کیا ہے, بتایا گیا. جیسے احل اللہ البیع وحرم الربا, خرید و فروخت کے ذریعے سے کمائی گئی چیز تو حلال ہے, پیسے کے بدلے میں زیادہ پیسہ لینے کا جو طرز عمل ہے وہ جائز نہیں ہے, حرام ہے. اللہ کے حکم سے چیز حلال ہوتی ہے, اللہ کے حکم سے حرام ہوتی ہے. تو روزہ رکھنا چاہیے اس مہینے میں. تو مہینے بھر کا روزہ رکھنا ہے. اللہ پاک نے فرمایا فمن شہید منکم الشہر فلیصمہ, جو رمضان کا مہینہ پائے اسے چاہیے کہ اس مہینے کا روزہ رکھے. اب یہ بتایا گیا کہ روزہ دن کا ہوتا ہے, حدیث شریف میں اس کی وضاحت آئی, قرآن کریم میں بھی اس کی صراحت آئی. اللہ نے فرمایا کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر ثم اتموا الصیام الی اللیل. صبح سے شام تک کا روزہ ہے.
یہ اس لیے وضاحت کر رہا ہوں میں کہ آپ نے آیا سنی جو رمضان کا مہینہ پائے تو رمضان کے مہینے کا روزہ رکھے۔ انہوں نے صاحب تم لوگ دن میں رکھو بولتے، رات میں نہیں کو بولتے، اور رات میں بھی رمضان رہتا نا، بلکہ سوال پیدا ہوتا، بلکہ اس کا جواب دیا۔ اب یہ مہینہ 29 کا ہو 30 کا ہو، مہینے کا روزہ رکھنا ہے بس۔ تو مہینے بھر کے دن کا روزہ رکھنا ہے، پہلا روزہ، آخری روزہ، 27 کا روزہ۔ اپن لوگوں کو کچھ نہ کچھ تبدیلی کرنے کی عادت رہتی۔ ہر جگہ یہ چیز دیکھنا ہے بھائی، اپنی طرف سے بھی کچھ ملانا۔ یقول ہمارے ایک بزرگ کے، جب تک کہ دین کی چیز میں اپنی طرف سے اپن کچھ ملائے نہیں، اپنے کو مزہ نہیں آتا۔ کہ کیا کرے، روزہ رکھنا ہے، ہاں رکھنا ہے، مہینے بھر کا، مہینے بھر میں ایسا ہے، اور صحت کا مسئلہ رہتا، گرما کا زمانہ ہے، یہ بھی ہے، وہ بھی عارضہ ہے، وہ عارضہ ہے، پہلا روزہ رکھ لیں گے، بیچ کا روزہ رکھ لیں گے، درمیان کا ایک روزہ رکھ لیں گے، اور ایک 27 کا بڑا روزہ رکھ لیں گے، اپنی طرف سے بڑھا لیے، باقی کے 28 روزے چھوٹے، 27 کا روزہ بڑا، 27 کا روزہ بڑا، باقی 28 روزے اپنی طرف سے اضافہ کر لیں۔ آپ کے پاس بھی کرتے ہیں ویسے، جامعہ ملیہ میں بھی ویسے ہی کرتے کیا؟ بعض روزے رکھ لیتے، بعض چھوڑ دیتے، تھوڑے ہیں، ہر جگہ ایسے رہتے کچھ نہ کچھ۔ ایسے ہی کیا کرتے ہمارے ساتھیاں، تراویح میں بھی شروع کے 2-3 دن پڑھ لیتے، اس کے بعد چھٹی۔ ارے بھائی رمضان بھر کی عبادت کا حکم ہے، اپنی طرف سے کر لیے۔ ابھی اپنی طرف سے تغیر بعض چیزوں میں جائز ہے، بعض چیزوں میں جائز نہیں ہے، مگر تغیر کرتے برابر۔ جیسے نبی علیہ السلام کو دودھ پسند تھا، نبی علیہ السلام کو کھجور پسند تھا، اب رمضان کے روزے پورے ہو گئے تو عید کا دن آیا، تو حضور کی جو پسندیدہ چیز تھی وہ دودھ اور کھجور تھی، اس واسطے اس دن اہتمام سے دودھ اور کھجور کا استعمال، نبی کی سنت بھی ہے، خوشی کا دن بھی ہے بول کے کرتے تھے، اس کا نام رکھ دیے شیر خرما۔ شیر کے معنی دودھ، خرما کے معنی کھجور۔ یہ خورما نہیں ہوتا، وہ شیر خرما۔ اور ہم لوگوں کو کچھ نہ کچھ ملانے کی عادت، نتیجے میں تھوڑے آٹے کی لڑیاں، آٹے کی لڑیاں ملاتے نا اس میں، پھر اس میں کچھ نہ کچھ مغزیات، چرونجی، پستہ، کاجو، یہ وہ کیا کہ اس میں ڈالتے، اس کا نام رکھ دیا شیر خرما۔ اگر وہ نہیں ہے، خالی دودھ کھجور، کیا ہے جی یہ شیر خرما ہے کیا یہ؟ اپنی طرف سے ملانے کی عادت ہے کسی بھی چیز۔ اللہ فرماتے ہیں مہینے بھر کے روزے رکھو، اور ہم لوگوں نے 2-3 دن روزے کافی سمجھے۔ ایسی تبدیلی نہیں کرنا ہے۔ ایسے ہی بعض لوگوں نے یہ سمجھا کہ جن کے پاس میں کھانا نہیں ہے وہ لوگ روزے رکھنا، جن کے پاس میں کھانا ہے وہ لوگوں کو رکھنے کی ضرورت نہیں۔ روزہ فرض کرنے والے اللہ، کس کا نہیں کھانا ہے کس کا نہیں کھانا نہیں ہے اس کو جاننے والے اللہ۔
ابھی نہیں، اللہ کو بتانا چاہ رہا ہوں، روزہ انہیں رکھنا جس کا نہیں کھانا نہ ہو. کافر ہو جانے کا ڈر ہے ایسا بولنے والے کا. روزہ وہ رکھے جس کے پاس میں روٹی نہ ہو، ایسا کہنے والوں کو ڈرنا چاہیے. اور جب کھانے پینے سے ہی آپ رک رہے ہیں تو تمام ان چیزوں سے رکنا ہے جن کو رکنے کا اللہ پاک نے حکم دیا ہے، جن سے رکنے کا. اس سے پیدا ہوگا تقوی. اس رخ سے روزہ رکھنے کی کوشش کریں کہ روزے کا اثر زندگی میں آ جائے. اس کے لیے ضرورت ہے اس بات کی کہ 24 گھنٹے کے اپنے معمولات کچھ ایسے مقرر کر لو کہ بات کرنے کا یا غیر ضروری یا غیر شرعی چیزوں کی طرف متوجہ رہنے کا ٹائم ہی نہ ملے. معمولات ایسے بنا لو. جیسے ہمارے بڑے لوگ بولتے ہیں نا، 40 دن میں 1.25 مرتبہ بسم اللہ پڑھ لو، 1.25 مرتبہ درود شریف پڑھ لو، 1.25 مرتبہ استغفار کر لو. بلکہ اب اگر وہ 40 دن میں کرنا چاہیں گا، دوسرے کاموں کے واسطے ٹائم رہیں گا اس کو. جس کو موقع ہے، ہمت ہے، اسے شروع کرنا چاہیے. اگر معمول مقرر کر لیں گے کچھ کہ مجھے اتنے پارے پڑھنا ہے، جیسے ابھی ہمارے پاس بیٹھے ہوئے افراد میں سے ایک ساتھی ہے، روزانہ ماشاءاللہ ابھی سے انہوں 10 پارے قرآن شریف پڑھ رہے. تو معمولات کچھ ایسے مقرر کر لو کہ دوسرے کاموں میں اپنے کو وقت ملے ہی نہیں. تلاوت کی ایک مخصوص مقدار، درود کی ایک مخصوص مقدار، دعا کا ایک خاص وقت، استغفار کی ایک مخصوص مقدار، کلمہ طیبہ کی ایک مخصوص مقدار، سلسلے کے ذکر کے ساتھ. ان چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے. اس کے علاوہ ایک ہی قسم کا عمل کرتے کرتے آپ تھک گئے ہیں تو ایسی صورت میں مشائخ حقہ کی کتابیں، علماء ربانی کی تالیفات و تصنیفات اور اکابر کا رمضان، اس قسم کے جو کتابیں ہیں ان کا مطالعہ کرنا چاہیے. اور اگر ایسا کرتے کرتے تھک گئے اور سو گئے، ہمارے حضرت صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جب آدمی سو جاتا روزے کی حالت میں تو فرشتہ سورا بول کے لکھنا چاہتا تھا. اللہ میاں سے پوچھتا کہتا سورا بول کے لکھ دیوں کیا؟ سورا بول کے کہیں کو لکھتا؟ روزے سے ہے نہیں ہے، کھانے پینے سے رک رہا، نہیں رک رہا. اس وقت میں انہیں میرے حکم کو پورا کرنے میں لگا ہوا ہے، نہیں ہے لگا ہوا ہے. تو پھر سورا بول کو کہیں کو لکھتا؟ عبادت کر رہا بول کے لکھ. وہ ہے حضرت ابھی سنا ہے سونا بھی عبادت ہے. تھک گئے تو سو جاؤ. اور صاحب باقاعدہ اجازت دے رہے بلکہ بعض لوگ کیا کر رہے ہیں، سحری کھا کے سو جا رہی، افطار کو اٹھ جا رہے. کیا شاندار روزہ رکھ رہے ہیں، پوچھو مت. سحری کھا کے سو جا رہے، افطار کو اٹھ جا رہے.
بھائی جو فرائض ہیں بیچ میں وہ تو کرنا ہی ہے نا. آدمی کو تو 6 گھنٹے 7 گھنٹے سو گیا تھا بہت سو گیا، اس کے بڑھ کے سونے والے کے پگوے تو درد ہونا شروع ہو جانا چاہیے. اسٹیل کے پگوے ہیں کیا تم لوگوں کے؟ میرے کو تو 6 گھنٹے 7 گھنٹے اگر نیند ہو گئی تو اس کے بعد میں تو درد ہونا شروع ہو جاتی ہے. عبادت کرتے کرتے، ذکر کرتے کرتے، درود پڑھتے پڑھتے تھک گئے آپ، اعمال کرتے کرتے اور نیند لگ گئی تو کوئی بات نہیں، سو جاؤ. نماز کے ٹائم پہ نہیں، جو نماز کا ٹائم ہے اس وقت میں تو نماز فرض ہے وہ. اور جو سال کے 12 مہینے فرض ہے رمضان میں اس کا چھوڑ دینا تو اور زیادہ گناہ کی بات ہو جائے گی نا. تو کچھ معمولات مقرر کرو، کتابوں کا مطالعہ کرو. آج کی اس مجلس میں ان گزارشات کے ساتھ، چونکہ پاس میں آنے والے مجالس میں شرکت کرنے والے زیادہ تر لوگ ہم سے، حضرت صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے، حضرت صوفی صاحب کے ساتھ صاحبزادگان سے تعلق رکھتے ہیں، تو ان کی جو کتابیں ہیں ان کا بھی مطالعے کا خاص اہتمام کرو. حضرت صوفی صاحب کی کتابیں ہیں جو حضرت کی تعلیمات کی صورت میں وہاں کمال الرحمان صاحب نے جمع فرمائی. خود کلام غلام ہے، وہاں کمال صاحب کی مرتب کرتا تعلیمات شیخ پر مشتمل نجات و درجات کتاب ہے. اس کے علاوہ خود حضرت کی تصنیف کردہ 15-20 کتابیں ہیں، چھوٹی چھوٹی ہیں. ایسے ہی حضرت مولانا مفتی نوار الرحمان صاحب دامت برکاتہم کی کتابیں ہیں، ان کے خطبات شائع ہو گئے ہیں، ان کے دروس قرآن ہیں، اور ان کی درس عقیدت التحاوی ہے، مضامین والی تفسیر کے کچھ حصے ہیں. اس کے علاوہ یہاں مجلسوں میں آپ جو کچھ سنتے رہے ہیں، وہ آباد میں ہوں کہ یہاں ہوں کہ کہیں اور، اس کے بھی ساتھیوں نے کیسٹ کی مدد سے مجالس مرتب کر کے شائع کی. ان میں سے ایک کتاب ارشادات کے نام سے ہے، ایک کتاب خطبات کے نام سے ہے، ایک کتاب اصلاحیات کے نام سے ہے. مولانا موسیٰ خان صاحب نے مرتب کی، اور بعض حافظ بچوں نے مرتب کی، جیسے ارشادات ہے. اور بھی کچھ کتابیں ہیں جو تیار ہیں مگر چھپنا ہے. اب یہ کتاب تیار کروائی جا رہی چھوٹی سی، کلمات توبہ کی تشریح. وہ کتاب بھی ساتھیوں کے پاس میں ہونی چاہیے. توحید رسالت معاب پر ایک مضمون، ایک کتاب تیار ہے، وہ بھی چھپنا ہے. تو جو 3-4 کتابیں چھپیں، ان میں سے اس وقت میں ایک نئی کتاب آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے، چھوٹی سی، جو دراصل معمولات پر مشتمل ہے. اس میں کیا کیا ہے اسے آپ لوگ سنیے. یہ چھوٹی سی ہے، ہم نے کہا کہ یہ ہر ایک سالک کو اپنے ساتھ میں رکھنا چاہیے، اور اگر کسی کا جیب چھوٹا ہے تو وہ ذرا بڑا سلا لو تاکہ جیب میں سینے کے پاس رہ سکے. اس سے بھی چھوٹی چاہ رہے تھے، لیکن یہ کہ پڑھنے میں ساتھیوں کو دشواری نہ ہو جائے، اس مقصد سے تھوڑا سا سائز بڑھا لیا گیا ہے. باقی بڑے فونوں سے چھوٹا ہے.
وظائف مومن کے نام سے۔ اس میں کیا ہے؟ ایک تو مکمل مناجات مقبول ہے، یعنی مناجات مقبول میں جتنی دعائیں ہیں وہ تمام کی تمام دعائیں اس میں لکھی گئی ہیں، جیسے اوراد مومن میں ہے، اور اس میں ترجمہ بھی ہے۔ اور دوسرے یعنی گویا ہفتے کے 7 دنوں کی 7 جو منزلیں دعاؤں کی ہیں وہ اس میں آ گئی۔ اس کے علاوہ اللہ جل شانہ کے اسماء حسنی ہیں، جس میں اللہ پاک نے فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا۔ اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں، ان کے ذریعے سے اللہ سے دعا مانگو، ان کے ذریعے سے اللہ کو پکارو۔ تو پورے اسماء حسنی جو حدیث میں آئے ترجمے کے ساتھ اس میں لکھ دیے گئے۔ دعا کرنے سے پہلے اگر اسماء حسنی کا ورد کر کے دعا کا معمول بنا لیں تو بہت اچھا ہے۔ اس کے علاوہ حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کی درود شریف کا کہ مختلف الفاظ کا جو مجموعہ ہے، کئی قسم کے الفاظ کے ساتھ درود آئے ہیں۔ ہمارے ذہن میں یہ کہ جتنے الفاظ کے ساتھ میں درود آئے ہیں، ہمارا ساتھی ان الفاظ کے ساتھ میں درود شریف کو پڑھے تاکہ ہر مجموعے الفاظ والے درود کی جو خاص برکت ہے وہ بھی آپ کو حاصل ہو جائے۔ تو گویا اس میں درود شریف کا جو مجموعہ ہمارے مشائخ نے مرتب کیا ہے وہ بھی ہے۔ اس کے علاوہ ایمان کی 77 شاخیں، جیسے کہ حدیث شریف میں آئے کہ ایمان 70 سے زائد شعبوں پر مشتمل ہے۔ ایمان کی 77 شاخیں، ان کی وضاحت اس میں موجود ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک فہرست بھی ہے جو آپ کو پیش کی جا رہی ہے کہ ایمان کا کون سا شعبہ ہے، کون سا نہیں ہے۔ جو ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے جمے رہو، جو نہیں ہے اس پر استغفار کر کے فوراً اس شعبے کو زندگی میں لا لو۔ یہ ایمان کے 77 شعبے اس میں ہیں۔ اور اس کے علاوہ معمولات ہیں اس میں کہ آپ کو کیا کیا کرنا ہے۔ صبح شام کی تسبیحات ہے، طریقے ذکر ہے، اور اس کے علاوہ یومیہ تلاوت کا اہتمام کرنا ہے، مراقبہ موت ہے، محاسبہ نفس ہے، اور علمی اور عملی شکلوں سے متعلق کچھ تفصیلات ہیں، جیسے گویا تعلیمات کا ایک مختصر سا خلاصہ ہے، اعتبارات الوہیت کا، اعتبارات خلق کا، اعتبارات توحید کا، اعتبارات شرک کا، اور توحید اور شرک کی قسمیں، رسالت کے اعتبارات، امتیت کے اعتبارات، ضروری جو تعلیمات ہیں وہ اس میں شامل ہیں۔ تو یہ وظائف مومن ہر سالک کے پاس ہونا چاہیے۔ اس میں یہ ساری چیزیں اکٹھی کی گئی ہیں۔ کاغذ بہتر سے بہتر، طباعت اچھی سے اچھی، سائز آسان رکھا گیا ہے کہ جیبوں میں رکھ کے معمولات میں ناغہ نہ ہو، اس کا اہتمام آپ کر سکیں۔ یہ کتاب الحمدللہ شائع ہو گئی کچھ لوگوں کی معاونت سے، لیکن معاونت کرنے والوں نے یوں کہا ہے کہ صاحب اس کو ساتھیوں کے سامنے جب پیش کرو تو اس کے ذریعے سے جو رقم مل جائے وہ صرف اسی قسم کے خیر کے کام، کتابوں کی اشاعت اور طباعت کے لیے استعمال کرو،
اس کا مطلب یہ ہوا کہ معاونت کرنے والوں نے اس کو بیچ کر پیسے واپس لینے کی نیت نہیں کی، انہوں نے ایک کار خیر انجام دینے کی نیت کے ساتھ میں اس کا تعاون کیا اور اس منشے کو ظاہر فرمایا کہ اس کو فروخت کیا جائے، اس کے ذریعے سے جو آمدنی ہو اسی کتاب کی دوبارہ اشاعت میں یا دیگر کتابوں کی اشاعت میں اسے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ہمیں بہت خوشی ہے کہ یہ احتشام الدین جو بچہ حافظ قرآن ہے، بڑی دلچسپی سے اس نے اس کتاب کو طباعت کے مرحلے تک پہنچایا ہے، جس میں بہت سے لوگوں کے اعانتیں ہیں، اس اعتبار سے کہ مناجات مقبول کی دعاؤں کی تصحیح ایک صاحب کے ذریعے سے، عبارتوں کی درستی ایک صاحب کے ذریعے سے، تعلیمات کا مجموعہ بتانے کے بعد میں کسی صاحب سے تصحیح کے ذریعے سے، بہت سے لوگوں کے جب ہاتھ لگتے ہیں تو کوئی چیز ہاتھ آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آپ سے گزارش ہے کہ جاتے ہوئے آپ حضرات اس کتاب کو لے جائیں۔ ویسے کتاب کے کاغذ، طباعت، رنگینیت اور ہر حصے کا کلر الگ الگ رکھنے کی وجہ سے ویسے تو اس کی قیمت 130 ہے، لیکن 70 روپے میں دینے کا ان منتظمین نے مشورہ کیا ہے۔ جاتے ہوئے ہر ساتھی اسے لے جائے۔ اس میں جو اسماء حسنہ ابھی آپ نے سنے ہیں، اس میں اسماء حسنہ ہیں، ان کا نام اور مختصر سا گویا جامع جملہ مفہوم کو بتانے والا ہے۔ لیکن ایک اور اسماء حسنہ کتاب ہے جو حضرت مولانا مفتی تجمل حسین صاحب قاسمی دامت برکاتہم کی جانب سے مرتب کردہ ہے۔ اس میں اسماء حسنہ کے نام، اسماء حسنہ، ان کے ترجمہ، اس کا مطلب، اس کا تقاضا اور اس میں سالک کا حصہ کیا ہے، بڑی تفصیل کے ساتھ انہوں نے اس کتاب کو مرتب کیا ہے۔ بہت ہی قابل قدر کتاب ہے، اسے بھی آپ حضرات جاتے ہوئے لے کر جائیں۔ اس کے علاوہ آپ کو معلوم ہے کہ ارشادات ایک کتاب ہے، خطبات سنگاپور ایک کتاب ہے، اصلاحی خطبات یا اصلاحیات جمال ایک کتاب ہے، اور یہ وظائف مومن ہے، اور یہ اسماء حسنہ ہے، حضرت مولانا کمال الرحمن صاحب دعوت برکاتہم کی کتابیں ہیں۔ یہ تمام کتابیں ہم سالکین کے پاس میں ہونا چاہیے اور اس کا مطالعہ کرتے رہنا چاہیے۔ البتہ حضرت مولانا کمال صاحب دامت برکاتہم کی کتابیں اور کلام غلام وہ تو حضرت کے گھر پر حضرت کے فرزندان سے لے لو، باقی کی کتابیں آپ یہاں سے لے سکتے ہیں۔ تو خلاصہ گفتگو یہ ہے کہ کسی بھی کام کے صحیح رخ سے انجام دینے کے لیے کوشش کرتے رہنا چاہیے، اور کوشش کرنے میں اس کا خیال رہے کہ اس کام کا جو اثر ہے وہ مجھ میں آ رہا ہے یا نہیں، یہ دیکھتے رہو۔ اسی اعتبار سے نماز ادا ہو، اسی اعتبار سے روزہ رکھا جائے، نماز کے ذریعے سے فواحش و منکرات سے پرہیز کے ساتھ ساتھ تواضع آئے، اور روزے کے ذریعے سے مکمل پرہیزگاری کا مزاج آدمی کا بن جائے، اور اس کے لیے معمولات ایسے مقرر کر لو کہ دوسرے کاموں کے واسطے، غیر ضروری کاموں کے واسطے ٹائم آپ کے پاس میں نہ رہے۔ کوئی دوست آئے، بولے بہت دن ہوا نہیں مل گئی، آ جاؤ یار ایک آدھ گھنٹہ ذرا تفریح کر کے آئیں گے، بولے تو بول دو میں بیزی ہوں، مصروف ہوں، بولو ٹائم نہیں ہے بھائی میرے پاس، ضروری بہت ہی مفید کام میں لگا ہوا ہوں، بولو۔ اللہ رب العزت مجھے آپ کو علم صحیح اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھو اور کتابیں تو آپ اپنے ذوق سے لیں، مگر یہ چونکہ معمولات کی کتاب ہے، اس لیے اس کے بارے میں تو ہماری خواہش یہ ہے کہ جو ہم سے تعلق رکھتا ہے اس کے پاس بحیثیت معمولات
یہ کتاب ہر فرد کے پاس میں ہونی چاہیے، وہ 100 ہوں، 1000 ہوں، 2000 ہوں، 5000 ہوں، 10,000 ہوں، کتنے بھی ہوں۔ اب وہ گنتی کا تو موقع رہا نہیں کہ کہاں کہاں کتنے کتنے ہیں، ایک ایک گاؤں میں ماشاءاللہ سینکڑوں ہیں، ٹھیک۔ تو ایسی صورت میں آپ حضرات اسے لیں گے، مزید چھاپنے کی ضرورت پڑے گی تو انشاءاللہ والعزیز آپ حضرات ہی کی جو رقم جمع ہوگی اس کے ذریعے سے چھاپی جاتی رہے گی۔ اللہ رب العزت مجھے آپ کو علم صحیح اور عمل صالح کی توفیق دے۔ انشاءاللہ ابھی 10 منٹ میں عصر کی نماز یہاں ادا کی جائے گی، اور عصر کی نماز کے بعد چونکہ مجھے سفر ہے، ایک پروگرام میں گیا تھا، ایک پروگرام میں حاضر ہوا، ایک پروگرام میں جانا ہے۔ رمضان آنے سے پہلے اس کو جتنا نچڑ سکتے ہیں نچڑ لو بول کے فکر میں ہے لوگ۔ اب ہم بھی بول رہے نچڑ لو بھائی نچڑ لو، اب کیا کرتے؟ تو اس واسطے جو ہے وہ برائے کرم عصر کے بعد میں رک کے اپنے احوال وغیرہ سنانے کرنے کا ٹائم ہے نہیں، اس کو طہارت وضو سے فارغ ہونا ہے۔ مختصر سی دعا کے بعد طہارت وضو سے فارغ ہو جاؤ، انشاءاللہ نماز کا ٹائم کھڑی ہوگی 4:45 بجے، نماز پڑھتے ہی ہم لوگ سفر کریں گے۔ آجا بھائی آگے بابا۔ ربنا لك الحمد كله ولك الشكر كله، يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا وارزقنا وعافنا. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا من الراشدين. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات. اللهم إنا نعوذ بك من سيء الأسقام وزلع الدين ومن الهم والحزن والأذى. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء وارزقنا شفاء من كل داء، وفقنا لما تحب وترضى، وأصلح لنا شأننا كله، لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين.